حدیثوں میں دیکھا جائے شاہ جی، تو حدیثوں میں کون سے اشارے ہیں جس طرح کے علامہ صاحب فرما رہے ہیں، وہ کون سے اشارے ہیں جو کہ ہمیں قرآن سے سمجھنے ہیں کہ قیامت جو ہے اب وہ برپا ہوگی، ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم جس عنوان پر بات کر رہے ہیں وہ اسی قیامت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا مقامات پر ارشاد فرمایا کہ ما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، کہ آپ کیا جانیں کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ بالکل قریب ہے قیامت۔ قل انما علمھا عند ربی قل ان یسألونک عن الساعۃ قل انما علمھا عند اللہ، فرما دیجئے کہ قیامت کے سوالات کرتے ہیں قیامت کب آنے والی ہے، تو ان سے فرما دیجئے قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ قیامت جو اصل قیامت کے بارے میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بالآخرۃ هم یوقنون، قیامت پہ جو ہمارا ایمان ہے، یقیناً اس کے جو فوائد اور ثمرات آپ نے پوچھے، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو اللہ خود اسی اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جب بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عدالت میں نے پیش ہونا ہے، اور وہاں جا کر کیا ہونا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ذرے کے برابر خیر کی ہے اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، شر کیا اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ تو پھر اس ایمان بالآخرت، ایمان بالقیامہ جو ہے، یہ انسان کے کردار کو ٹھیک کر دیتا ہے، اس کے اخلاق کو بلند کر دیتا ہے، اس کے عقائد کے اندر جو جھول ہوتا ہے اس کو ختم کر کے اس کو صراط مستقیم دکھا دیتا ہے۔ تو یقیناً انسان کے اندر ایک انقلاب آتا ہے، ایک تبدیلی آتی۔ اور جہاں تک جس دن برپا ہونی ہے قیامت، جی، کیا واقعی اس دن کو سور پھونکا جائے گا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، یقیناً جو بھی آپ نے بات کی وہ تو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ پھونکا جائے گا، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری وہ چیزیں پیش کی ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا، زمین کے اندر زلزلے آ جائیں گے، یہ ساری چیزیں اللہ نے خود قرآن پاک میں مختلف الفاظ اور مختلف تراکیب اور اسلوب کے ساتھ سب کچھ بالکل، اور ساتھ ساتھ آگے پیچھے ہوں گے۔ لیکن ہم چونکہ بات کر رہے ہیں ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، چونکہ یہاں ایک بہت بڑا ایک تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ بس قیامت کل آنے والی، پیش گوئیاں کی جاتی ہیں، حالانکہ پیش گوئی کرنے کے منصب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ جن کی شان اطہر یہ ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہاں ہر بندے کے ساتھ فلاں نے پیش گوئی کی، کون ہوتے ہیں آپ پیش گوئی کرنے والے؟ یہ منصب، اور وہ بھی قیامت کے بارے میں۔ اور قیامت کے بارے میں اللہ پتہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ رہی ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا اقترب حسابهم فی غفلۃ معرضون۔ آپ نے پوچھا بار بار کہ اس کا فائدہ کہ لوگ ان کے حساب کتاب کا دن قریب آ رہا ہے، یہ غفلت میں پڑے ہوئے، غفلت سے نکل آئیں، یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، درست کر لیں۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جلیلہ کی برکت سے اللہ پاک نے ہم انسانوں کو یہ چیز بتا دی قیامت قریب ہے، لیکن کتنی قریب ہے یہ نہیں، قرآن میں اللہ اس کو بھی واضح کیا ہے، یہ بھی بات بڑی اہم ہے۔ اللہ فرماتے انم یرون بعیدا ونراؤ قریبا، اور بھائی جو تم دیکھتے ہو نا بہت دور، اللہ کے ہاں وہ قریب ہوتا ہے۔ اور کیسے قریب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سنہ، تمہارے جو 50,000 سال ہوتے ہیں نا وہ اللہ کا ایک دن ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ پہ سورہ سجدہ میں فرمایا کہ 1000 تمہارے سال جو ہیں وہ اللہ کے ایک دن کے برابر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے جو دن ہیں، دیکھیں نبی پاک نے کیا فرمایا کہ میری تو بعثت اور رسالت جو ہے نا یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، آقا فرماتے ہیں میں اور قیامت ایسے آئے ہیں دنیا میں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا 6 چیزوں کا خیال رکھنا کہ قیامت سے پہلے آئیں گی، اور ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَوْتِي، میرا دنیا سے جانا جو ہے یہ بھی بتایا کہ قیامت قریب آ گئی۔ حالانکہ اس واقعہ کو جو ہمیں آج بھی یاد آتا ہے تو ہمارا دل آنسوؤں سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ کا رونا ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ 1400 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں، بالکل۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو پیشگوئیاں کرتے ہیں کہ اگلی فلاں صدی جو ہے یہ قیامت کی، اگلی صدی آخری صدی ہے، فلاں سال، یہ کسی کے پاس علم نہیں ہے، سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت میں سنانا چاہتا ہوں
آپ فرماتے ہیں کہ جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ آج دنیا کے اندر کتنی عبادت گاہیں ہیں، کتنی مساجد ہیں جہاں روزانہ 24 گھنٹے دیکھیں نا وقت آگے پیچھے، فجر سے لے کے عشاء تک 5 اذانوں کا جو ٹائم ہے نا، 24 گھنٹوں میں کوئی سیکنڈ خالی نہیں ہے کہ جب اللہ اکبر کی آوازیں نہیں آ رہی۔ تو اس کی برکت سے دنیا کے اندر قیامت برپا نہیں ہوگی، قیامت آئے گی ضرور، لیکن اس کی علامات ابھی پاک نے کچھ بیان کر دی ہیں، کچھ جو بیان کی ان میں سے کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، کچھ آنے والی ہیں۔ میں حضرت کو شامل کر لوں۔ حضور اقدس بڑی نشانیاں جو قیامت کی ہیں ان کو ذرا تذکرہ کیجئے کہ وہ کیا ہیں؟ دیکھیے میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، بڑی بعد میں آئیں گے؟ نہیں میں آتا ہوں بس۔ اچھا، وہ اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک میں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ سے مانگو دنیا کی بہتری ہے، دنیا آخرت کی بہتری ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے کہ الساعہ القیامہ قرآن کے فلسفے کے مطابق دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اب آخرت کا معنی کیا ہے؟ ہم نے آخرت کے معنی کو بھی اٹھا کے مرنے کے بعد رکھ دیا ہے۔ قرآن پاک میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آخرت کو کہتے ہیں کہ اس لمحے کے بعد جو آنے والا لمحہ ہے وہ آخرت ہے، اور اس کا تسلسل جو ہے وہ قیامت ہے۔ اس کا تسلسل جو ہے کہ ہر آنے والے لمحے کے بعد ایک نیا لمحہ آنا ہے، وہ قیامت ہے، وہ روز محشر ہے، وہ حساب و کتاب کا دن ہے۔ انقلابی تعلیمات ہیں قرآن کی، اور ان انقلابی تعلیمات پر چلنے والے لوگ اس دنیا میں بھی ظالموں پر، وحشیوں پر، بربریتوں پر قیامتیں برپا کرتے ہیں، جس طرح آپ نے فلسطینیوں کی بات کی ہے۔ بابا جی نقطہ کیا ہے؟ مطلب یا تو آپ کو نشانی بتائیں نا کہ کون سی، طوفان آئیں گے، زلزلے آئیں گے؟ طوفان زلزلے میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ تم اپنی جگہ کام کرو، ہم اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، تم اپنے ایجنڈے پر کام کرو، ہم اپنے ایجنڈے پر کام کریں، تم اپنے پروگرام کے مطابق کام کرو، ہم اپنے وقت یعنی وہ جو مخالف تھے اسلام کے ان سے مخاطب کیا نا بھئی یہ کیا تم کہ کبھی صبح تم بلال کو پکڑ کے تشدد کرتے ہو، شام کو کسی اور کو پکڑ کے تشدد کرتے ہو، اس تشدد سے کبھی بھی فکر کے دھارے نہیں بدلے جا سکتے، لہذا تشدد کرنے کی بجائے تم اپنے ایجنڈے پر محنت کرو اور ہمیں اپنے ایجنڈے پر محنت کرنے دو۔ فسوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ عاقبت یعنی کس کے عاقبت کے بارے میں تمہیں پتہ چل جائے گا، موت۔ اچھا نہیں موت، آپ کیوں ہر وقت موت کی بات کرتے ہیں؟ تو عاقبت کون سی؟ ہمارا تو مذہبی لوگوں کی ایجنڈا شروع ہی موت نامے سے ہوتا ہے، موت کے منظر سے ہوتا ہے۔ کام کریں گے نا، عاقبت کیا ہوگی پھر؟ عاقبت کا معنی انجام کار ہوتا ہے نا۔ انجام کیا ہونا ہے آخر؟ مطلب جو آپ محنت کر رہے ہیں، موت کے علاوہ کوئی اور انجام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سالہ محنت کی تھی اس کا انجام موت تو نہیں تھا، اس کا انجام حضرت عمر خطاب کے زمانے میں 3/4 دنیا کی فتح تھی، اس کا انجام ریاست مدینہ کا قیام تھا، ٹھیک، اس کا قیام انجام جو تھا وہ ایک بڑی ریاست کا قیام تھا۔ یہ مائکرو سکیل کی بات ہے نا، میکرو کی بات کریں، جب میکرو کی بات کریں گے تو وہ قیامت جو ہے وہ موت ہی ہوگی، موت کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ نہیں آپ قیامت، میں کہتا ہوں آپ لیں قیامت کا معنی موت، لیکن میں کہتا ہوں صرف موت نہ لیں نا۔ مطلب شاہ صاحب نے آیت پڑھی ہے کہ لعل الساعة تکون قریبا، یہ لعل کا لفظ ترجی کے لیے، امید کے لیے ہے، تو جو قیامت آنے والی ہے جس پر آپ اور یہ بات کر رہے ہیں وہ تو یقینی ہے، تو یہ ترجی اور امید والی جو قیامت جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے وہ دنیا کی زندگی میں پیغمبر اور ان کے ساتھی جو محنت کر رہے تھے، جو ٹارگٹ سامنے رکھ کے لیظہرہ علی الدین کلہ کا رکھ کے جو محنت کر رہے تھے، یہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے، لعل الساعة تکون قریبا، کہ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے۔ سا میں نے قیامت، کہ وہ تبدیلی کا وقت، وہ ظلم و بربریت کے خاتمے کا وقت، وہ دین کے غلبے کا وقت، شاہ جی تب سے لے کے اب تک دیکھیں تو دین کا غلبہ بھی نہیں ہوا اور ظلم اور بربریت بھی نہیں ختم ہوئی۔ دیکھیں یہاں جو آیت ہے نا لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کو تھوڑا سا ایک تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین دے کر، ہدایت دے کے، تاکہ وہ غلبہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قیامت قائم ہوئی کس طرح کہ جو اس کے مخالف تھے ان کا انجام ہوا۔ یہ سورۃ الاحزاب میں اس کا ذکر ہے۔